الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. خاک کا ذرہ ذکر مہوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں اور پھر بیاں ایسے کرے، خشک پہ پیغم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل بھرے. نعت کرتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکیزہ من، خندرو روشن جبی غنچہ دہن شیری سخن، نکھتے زلف معمبر پر فدا مشک خدن، یا سمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے. تو ہے بہرے بے کرا اور میں دراسی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب نور، مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے خوش طرز ہر خوش ترے. اختر تابہ کہوں یا پھر مہ کامل تجھے، اختر تابہ کہوں یا پھر مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکہ کی جان یا پھر تجھے، میں سمجھتا ہوں نشانے جات و منزل تجھے، دل کھینچے بے ساختہ ہے وہ کشش حاصل تجھے، نازمینے مہجبینے دل کشے یا دل کشے، جان تازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر جب آیا نہ ہم کو پھر روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، شاد ہے آزاد ہے مستان ہے جانان ہے، مست مست میں دیر خط میں تو فسیبے من بلے. اے سراپا خلق تیری ذات ہے ارد العزیز، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ارد العزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پہ جان دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت دارم ہے عزیز، دل برد جہاں اڑت ہر دم بطرزے دیے گرے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین ذی وقار، حاضرین مجلس، گرامی قدر شخصیات، یہاں پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، طلبہ، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں اور اس بستی میں بسنے والے تمام لوگ، وہ
میں سب کو مخاطب کر کے بات کروں گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر بات ہوگی، آپ حضرات بیٹھے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سنیں اور اپنے دامن کے اندر کچھ یہاں سے لے کر کے جانے کی نیت کریں. سب سے پہلے تو مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات کہ آپ حضرات یہاں پر اب تک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی مبارکباد قبول کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ کافی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس میں سے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام اور احسان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے. جو حضرات بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، کرسیاں جو خالی ہیں، آپ آگے آ جائیں، تبھی بات کرتے بنے گا. بچوں کو دیکھ کر کے جو بچے آگے بیٹھے ہیں، ان سے کیا باتیں کریں گے؟ آپ حضرات تشریف لائیے، ان کر کے آگے آ جائیے. آگے آ جائیے، آپ بھی آگے آ جائیے. اس لیے کہ مجلس میں مل کر کے بیٹھنا چاہیے. آپ لوگ I'm not speaking English language، یہ تو لوگ بیٹھے ہیں، آگے آئیے نا. جی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ہم بندوں پر انعام، اکرام، احسان اور اس کے فضل و کرم کی بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے. ہم جتنے بھی گنہگار ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی ایک نعمت عامہ ہوتی ہے جس کو جنرل نعمت کہہ سکتے ہیں، اور ایک نعمت خاصہ ہوتی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے. تو جو جنرل نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جیسے سانس لینا، کھانا پینا، صحت اور دوسری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ رحمت اللہ رب العزت کی ہر ایک پر ہوتی رہتی ہے. اس میں کسی گنہگار یا نیکوکار کا فرق نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر اللہ رب العزت اس کا فرق کریں کہ نیک بندوں کو ہی نعمت عطا کریں گے تو پھر کوئی گنہگار اس روئے زمین پر باقی نہ ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہوتی ہے جو نعمت خاصہ ہوتی ہے. وہ نعمت خاص بندوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہم لوگوں کو عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے نعمت خاصہ کے طور پر ہم سب کو عطا کی. اللہ رب العزت کا ہر آن ہر لمحے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور دوسری دولت اس سے بڑی عطا فرمائی ہوئی کہ سید اولین و آخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ اللہ رب العزت کی دوسری بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے اوپر. اسی آقا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہے، اور انہی کی محبت میں ہم سب یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی جو محبت دل کے اندر ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر محبت رسول کے ایمان ہی نہیں ہو سکتا. تو جو اتنی بڑی ذات ہے، جس ذات کے اوپر ایمان ہی مدار ہو، اس کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو پھر ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے. جب اس حبیب کی باتیں ہو رہی ہوں تو اپنے کان بالکل کھلے رہنے چاہیے، اور وہ کان جو دل کے کان ہیں اس سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے کو سب سے بلند فرمایا ہے. یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت حجاب جمال ہی،
کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصال ہی، وہ رب کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہو، اور ہم لوگ بس ایسے ہی آ کر کے بیٹھ گئے ہوں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایسے آ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی ذات اقدس ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھا کرتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے كأنها طيور على رؤوسهم، کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، آپ صحابہ سنتے تھے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جا رہی ہوں، ان کے اخلاق بیان کیے جا رہے ہوں، ان کے افعال بیان کیے جا رہے ہوں، ان کے کردار بیان کیے جا رہے ہوں، کمال محمد بیان کیے جا رہے ہوں، جمال محمد بیان کیے جا رہے ہوں، اور اسی طرح خصال محمد بیان کیے جا رہے ہوں، نوال محمد بیان کیے جا رہے ہوں، تو ہمیں بھی اپنے دل کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے ادب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا چاہیے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اور ذکر خیر کیا جائے تو کس طرح کیا جائے۔ موضوع اتنا اہم ہے اور موضوع اتنا حساس ہے کہ دل کو کپکپی آتی ہے کہ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کس انداز سے شروع کی جائے اور کس طرح سے شروع کی جائے، کیونکہ کہاں آپ کی ذات اقدس اور کہاں ہم گنہگار، پھر بھی منہ تو ہمارا ہی گنہگاروں کا ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کی قصہ مختصر، کہ آپ کے بعد کوئی ذات اقدس نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی کہ جس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو گنہگاری کا جو عالم ہے اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ بات کس کی اور گنہگاروں کا منہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزار بار بچویم دہن زمش کو گلاب، ہزار بار بچویم دہن زمش کو گلاب، ولے کی نام تو گفتن کمال بے حدیث، کہ اگر ہم ہزار بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھوئیں اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں تو پھر بھی منہ تو ہمیں گنہگاروں کا ہی ہے نا۔ تو پھر کیا کہا جائے گا، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے تمام طرح کے کمالات، جمالات، نوال، اخلاق، کردار اور جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیے، اور اس وقت عطا فرما دیے جس وقت آدم علیہ السلام کا جو خمیر ہے، کان آدم بین الماء والطین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان ان کا خمیر بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے۔ تو جب سیرت طیبہ سنی جائے یا کہی جائے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی آپ لوگ بات نہ کریں، ہنسے مت، یہ بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی ہے۔ ضرورت ہو سکتی ہے تو ادھر ادھر ہٹ کر کے گفتگو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کی جائے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ جب ہم ان کی محبت کے تقاضے نہیں سکھائیں گے تو ہوگا کیا، کہ جیسے تمام طرح کی چیزیں آ کے سن لی جاتی ہیں، ایک پروگرام ہے جو سن لیں تو سن لیتے ہیں، یہی ہوگا نا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے، حتیٰ کہ ماں باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔
چاہیے. پھر جب یہ پتا ہوگا تو پھر اس وقت جب اس مجلس میں بیٹھیں گے تو اس کے آداب معلوم ہوں گے. فرمایا اگرچہ حدیث کی روایت پر کلام ہے لیکن مفہوم اس کا صحیح ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم واحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، کہ اپنے بچوں کی تربیت 3 چیزوں پہ کریں. سب سے پہلی چیز کہ اپنے نبی کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیوست کر دیں. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی سیرت کی کتابوں کو کھولیں گے اور ان کو بتائیں گے اے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ کمالات اور فضائل تھے. اے بیٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت یہ تھی، اتنا پاکیزہ بچپن تھا، اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کو گزارتے تھے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانا تماشا نہیں دیکھا، کبھی کوئی غلط چیز نہیں کھائی، کبھی شراب اس طرح کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں کی، کسی کو چپ و شتم نہیں کیا، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے. اے بیٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاش اور کسب کی بات آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دینار اور چند درہم پر اس وقت کے سکے چلتے تھے، اس میں بکریاں بھی چلائی ہیں، محنت کشی سکھائی ہے، دائی حلیمہ کی بھی بکریاں چلائی ہیں. اے بچوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور طفولیت کا اتنا یہ عالم تھا کہ پاکیزہ تھے. ایک مرتبہ ان کی پھوپھیاں میلے میں لے کر کے چلی گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نیند غالب کر دیا کہ کوئی ایسی چیز جو اس قاعدے اور قانون کے مطابق غلط ہو ہمارے نبی کی آنکھوں سے نہ گزرے. اے بیٹوں بیٹیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایسی تھی. اے بیٹوں اور بیٹیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے، اپنے تجاروں کے ساتھ اخلاق یہ تھے، مہمانوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے. یہ سب جب بتائیں گے ابھی تو ہمیں ادب آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. بڑے خسارے میں ہیں لوگ، بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے ٹوٹے میں ہیں. ہم انہیں کو نہیں جانتے جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. ابھی کسی کو بھی اٹھا کر کے بات پوچھ لی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو بمشکل جواب دیا جائے گا. تو میرے عزیزوں جب ہم تقاضا پورا نہیں کریں گے، ہم تربیت نہیں کریں گے، پھر صورتحال یہ ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے تو بیان کرنے والے اور سننے والوں دونوں کا یہ حق ہے، بلکہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ادب کے ساتھ بیان کیا جائے اور ادب کے ساتھ سنا جائے. اور موضوع کی کوشش یہ کی جائے کہ 2 طرح کا موضوع ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں. جس پہلو کو بھی آپ چاہیں گے اٹھا کر کے دیکھیے. اگر آپ سلطان اور بادشاہ ہیں تو مدینے کے سلطان کے پہلو ہیں اور ان کی جو ہے زندگی آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ قسم پرسی کے عالم میں ہیں تو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی اس قسم پرس کی حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں اور آپ بیٹوں کے باپ ہیں تو آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی مثال موجود ہے اور آپ کی ان کے لیے تربیت موجود ہے. اگر آپ نانا ہیں تو حسنین کے نانا کا اسوہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ اگر فاتح ہیں، جنرل ہیں، کچھ بھی ہے تو مکہ مکرمہ کے فاتح کا اسوہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور آپ اگر کاروباری ہیں تو پھر شام کے سفر کا تاجر آپ کے سامنے موجود ہے. اور اگر آپ شوہر ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ اور اماں عائشہ صدیقہ کے شوہر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ان کے اسوے کو پڑھیں. آپ کے گھروں کے اندر واقعہ اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر پتھر باندھنے والے نبی کا اسوہ آپ کے سامنے موجود ہے. کوئی بھی پہلو لے کر آئیے، زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے کر آئیے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار اور چمکتی اور دن سے زیادہ روشن اور سورج سے زیادہ روشن سیرت کے اندر آپ کی زندگی کا ہر پل ملے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، حامل قرآن ہیں. آپ پر قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اور جہاں سے بھی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کتاب ہم سے باتیں کر رہی ہے. ارے اس نے تو میرے بارے میں کہا ہے. ہر آیت پر، ہر لمحے پر آپ کو جھنجوڑے کی وہ کتاب قرآن مقدس
یہ تو میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو میری پریشانیوں کے بارے میں، یہ میرے معاش کے بارے میں، یہ تو ہم نے سود کھا لیا اس کے بارے میں، ہم نے زنا کر لیا نعوذ باللہ اس کے بارے میں، ہم نے چوری کر لی اس کے بارے میں، اچھا ہم نے نمازیں ادا کی تو اس کے بارے میں، ہم نے نیک کام کیے تو اس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں آپ کی زندگی ان 24 گھنٹوں کے مدار میں گھومتی ہے، آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو پھر قرآن کریم آپ سے باتیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن کریم ہے، مفسر قرآن کریم ہے، تو پھر آپ کی پوری زندگی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہنچے اور ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان سے مراد یہ تھی کہ گھریلو زندگی کیسے گزارتے ہیں اور پاتے، تو آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات عکس قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم تھیوری ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ پریکٹیکل ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کی جائے تو دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک تو مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، یعنی جو مقام جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا، اور دوسری چیز وہ احکام اور وہ اوامر و نواہی جس کو کہیں گے نظام مصطفیٰ، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور نظام مصطفیٰ کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مقام مصطفیٰ میں نے عرض کیا کہ اتنا شاندار، اتنا بلند مقام اللہ رب العزت نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بلندی بچی نہیں۔ میں اکثر کچھ جملے ہیں جو مجھے یاد ہے بچپن سے کہ ایسا مقام جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو اناجیل مہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآنی آیات بن جائیں، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو کملی اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، خلوتوں میں جو سر بسب بھی، جو سر بسجدہ، جو سر بسب بھی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو رازدار فکر و غنا بھی ہو، جو تاجدار جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے دوزخ ابلنے لگے، جس کے قدم بڑھے تو عرش اللہ کو پہنچ جائیں، جس کی انگلی اٹھے تو آفتاب و قمر شق ہو جائیں، اور جس کی نگاہ اٹھے تو دشمن دوست بن جائے، ایسی ذات اقدس بنائی گئی۔ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ کو انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امام بنایا گیا، آپ کو سب سے افضل بشر بنایا گیا، آپ کو نور ہدایت بنایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی مہدی بنایا گیا، اور آپ کو وہ فضیلتیں اور بلند درجات دے دیے گئے جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام وسیلہ عطا کیا گیا، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، اور آپ کو اس دن جس دن سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پہلو جھاڑ رہے ہوں گے قیامت کے دن، اس وقت آگے آپ کو شفیع بنایا گیا۔ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے، تو پھر آپ اس انداز سے شفاعت فرمائیں گے کہ سجدے میں چلے جائیں گے اور امتی 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 کی جو صدا ہے وہ بلند کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک ادنا ایمان والا بھی جب تک کہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہیں گے اپنی امت کے لیے۔ یہ مقام عطا فرما دیا گیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا فرما دیا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بلند مقام، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں، یہ تو آپ کا ہی شیوا ہے، آپ کا ہی سما ہے، آپ ہی کا کردار ہے، آپ ہی کے ذریعے مل گیا۔ اب تان و تشنیع کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے، کارٹون بنانے والے، تنقید کرنے والے اپنے ہی منہ پہ تھوکیں گے۔ اگر چاند پر کوئی تھوکے گا، اگر چاند پر کوئی تھوکے گا تو تھوک اسی کے منہ پہ پڑے گا۔ گر نبین شپر رہے چشم در روز، چشم آفتاب راچے گناہ، کہ اگر چمگادڑ کی نگاہیں چمکتے سورج کو دن میں نہیں دیکھ سکتی ہیں، یہ چمکتے ہوئے سورج کا گناہ نہیں ہے،
چمگادڑوں کو اپنی آنکھوں کی خبر لینی چاہیے۔ تو شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم یہاں جو اکٹھے ہو کر کے سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا سن رہے ہیں، اس کہنے یا سننے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شان جو بلند کر دی گئی وہ کر دی گئی۔ ہاں، اس سے ہم اپنے ہی مقدر کو سواریں گے، یہاں پہ بیٹھیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہیں گے اور سنیں گے تو ہمارا ہی مقدر چمکے گا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کرنے میں خیر اور ثواب رکھ دیا۔ اب یہ کہا جائے جیسے پورے سال کے 12 مہینے، ہر مہینے اور ہر ہفتے، ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ سیرت سید حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اور خاص طور سے جس ماہ مبارک کے اندر آپ علیہ السلام تشریف لائے ہو، وہ ماہ تو مبارک ہوگا ہی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا بھائی کون انکار کر سکتا ہو کہ جس ماہ مبارک کے اندر اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی انسانوں کو ملی، جس کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو گئی، بھٹکے ہوئے کو راہ مل گئی اور ایک منہج ملا، ایک راستہ ملا اور خیر اور فلاح کا اور اللہ کو پہچاننے کا، تو وہ ماہ تو مبارک ہوگا ہی ہوگا۔ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ 12 کو پیدائش ہوئی یا 9 کو، کسی دن پیدائش ہوئی، 9 زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں، لیکن بہرحال ماہ تو نہیں تھا، تو پورا کا پورا مہینہ مبارک ہوگا۔ اور پھر جب ماہ مبارک ہوگا تو سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کی جائے گی اور خود بیان کی جائے گی۔ لیکن جب ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی مجلس منعقد کرے، کوئی محفل منعقد کرے، تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کیونکہ مسئلے اگر بتائے جائیں گے تو بات جیب گوئیاں میں جم جائے گی اور دوسری طرف بات بدل جائے گی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بار پوچھا کریں اور سوچا کریں کہ جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک یا تاریخ منا رہے ہیں، کیا اس طرح سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، حضرات حسنین اور آپ کے بعد پورے صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور امام ابو یوسف اور جتنے بھی بڑے بڑے فقہاء، علماء، محدثین گزرے، کیا انہوں نے اسی طریقے سے منایا؟ استفتی، کیونکہ مسئلہ اگر پوچھیں گے تو کوئی کہے گا دیوبندی، کوئی کہے گا بریلوی، الگ الگ مسئلہ، آپ اپنے دل سے بھی ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے۔ کیوں کہا گیا ہے استفتی قلبک فإن القلب خیر المفتی، کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں، آپ کا دل بھی بہترین گواہی دے گا کہ ڈیجوں پر اور باجوں پر اور گاجوں پر، فلمی گانوں کی تھک اور لیرکس اور ریمکس کے اندر مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں اور اس کی جنبشیں ایسی ہوں کہ باڈی کو حرکت ہونے لگے، اور پھر جس انداز سے باتیں کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بیان کیا۔ اور علماء جتنے بھی طبقے کے، جتنے بھی مسلک کے علماء ہیں، کسی کے پاس جا کر کے فتویٰ لیجیے، سب کہہ دیں گے کہ اس طرح سے نہیں۔ کیسے منانا ہے؟ بیٹھنا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تڑپتے اور دھڑکتے ہوئے دل لے کر کے آنے ہیں، گنہگار آنسو اور گنہگار جسم لے کے آنے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور اس نیت سے آنا ہے کہ مکہ کے اس یتیم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو ماں تیرے غم ہو گئی جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ تھا، ہر سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کہ ہم ان تمام چیزوں کے اندر لگ کر کے کھو تو نہیں رہے ہیں۔ نماز بھی مؤذن اذان دے رہا ہے، ہمارے جلوس نکل رہے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو جلوس کے اندر شامل ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کلمہ اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ
جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اتنی خوشی ہے، لیکن جس ذات اقدس نے یہ بتایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں صبح کے گھوڑے تم کو رون دے لیکن فجر کی سنتیں تم کو نہیں چھوڑنی ہے، وہ فجر کی سنتیں تو چھوڑیے، ظہر کی فرض نماز کی اذان مؤذن دے رہا ہوتا ہے اور ہم ادب میں اپنے باجے بند کر لیتے ہیں، لیکن پوری کی پوری تعداد مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور چند جن کو اللہ توفیق دے چند لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، ادھر سانس رکی ادھر پتہ چل جائے گا۔ شیطان اس نے ہمیں دھوکے میں کر رکھا ہے، ہم پڑھ لیں گے، کر لیں گے، اچھا یہ کام کر لیں، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اس کے بعد شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو غرض کی بات اسی طرف نکل جائے کہ میں یاد کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العزت نے بلند کر دی ہے، بلند فرما دی ہے، اور اس انداز سے بلند فرما دی ہے کہ اب اس کی شان کے اندر، ان کی شان کے اندر نہ کوئی نقص پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، فل اسٹاپ لگا دیا اللہ رب العزت نے۔ ایک تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دوسرا رخ دیکھیں کہ مکہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور یتیمی کی حالت میں پیدائش ہوتی ہے، یعنی پیدائش سے پہلے آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ بڑے ہوتے ہیں ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، کچھ اور بڑے ہوتے ہیں دادا کی پرورش میں آتے ہیں، دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جوان ہوتے ہیں اور اپنی دعوت شروع کرتے ہیں، اور اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ مکہ کے جبل ابی قبیس پہاڑ ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج، ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ وجہ ہم نے کبھی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو فریب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی بچپن سے لے کر کے جو جوانی تک کی پوری اب تک کی زندگی ہے یہ شیشے اور آئینے کی طرح ہمارے سامنے موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو جاتے ہیں اپنی قوم سے تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ ہے سب سے پہلی مخالفت کس نے کی؟ گھر میں موجود چچا جس نے اپنی باندھی آزاد کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت یدا، ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، تمہارے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، برباد اور ہلاک ہو ابو لہب ہوگا، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس کی بیوی بھی پھندا لگا دے گی، لٹک جائے گی۔ یہ پوری سورت نازل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی قسم کرسی کے عالم میں جب چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آتے تھے تو قریش وہاں ان کے چچا کو دھمکاتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا کریں، اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اگر چاہے تو ہم ان کے قدموں کے اندر خزانے ڈال دیں گے، اور اگر چاہے تو مکہ کی جس خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں شادی کروا دیں گے، بس یہ اپنا مشن چھوڑ دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ جب چچا نے ان سے بات کہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تو میں نے مہام نبوت کی ذمہ داری چھوڑنے والا ہوں۔ پھر آپ مکہ کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے جب دین کی دعوت دینے لگے تو آپ کی دعوت پر لبیک کس نے کہا؟ بہت ہی قسم کرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے لوگوں نے،
اور جو سرداران قوم میں سے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اماں خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، یہ چند خاندانی بڑے گھرانے کے لوگ تھے، ایک دو لوگ، باقی غلام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر رہے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں قبول کر رہے تھے اس وقت کے سرداروں کے مقابلے میں جو اس وقت منسٹر اور وزیروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وقت کے سردار آج کے منسٹر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کو کوئی ٹچ سمجھ کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ کے ظالموں کے ہاتھ سے پٹ پٹا کے نہ آتے ہوں۔ بہت آسان تھا مکہ والوں کے لیے کہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیں، ایک بڑھیا کے لیے بہت آسان تھا، اور بڑھیا کون؟ یہ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ مکہ والوں کے لیے بڑا آسان تھا یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور ذبح اونٹ کی اوجھڑی اور غلادت آپ کے اوپر ڈال دیں، ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں اور اوباش لڑکوں کو وہ پیچھے لگا دے جو آپ کے پیچھے سیٹیاں بجائیں اور تالیاں بجائیں۔ اب سوچیں کہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سیرت پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ کبھی اس احساس کے ساتھ سیرت نہیں پڑھتے ہیں، ان جذبات کے ساتھ سیرت نہیں پڑھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کو اس پیمانے پر پرکھ کر کے نہیں پڑھتے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا بھلا اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے آسانی کے ساتھ بچے سیٹیاں بجائیں، ان کے اوپر پتھر پھینکیں، ان کے اوپر غلاظت پھینکیں اور کوئی کچھ کہے نا؟ ایک رکشے والا بھی، رکشے والا تو چھوڑ دیجئے، ایک مجنون پاگل دیوانہ بھی ہو تو اس کے لیے بھی انسان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس علاقے کا ہو تو اس کے گھرانے والے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ہمارے شخص کے اوپر سیٹیاں کسیاں، بتیاں کسی، کیسے کہہ دیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس سپر پاور طاقت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جس کی دعاؤں سے بہت پہاڑ سونا بن جائے، اور جس کی دعاؤں سے آپ سمجھے کہ تصور کریں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کچھ پیش فرما دیتے، اور یہی نہیں نہ صرف پیش فرما دیتے، سیدنا جبریل علیہ السلام طائف کے موقع پر تشریف لے آئے کہ آپ حکم دیجئے کہ ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں، تو آپ نے فرمایا انا رحمت للعالمین، کہ میں عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اللہ کے دین کو قبول کریں۔ تو آپ سوچئے کہ تکوینی طور پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انسانیت کے درجات کے سب سے آخری پائیدان پر اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا کہ بڑا آسان ہے لوگوں کے لیے سب کا گزرنا۔ اور اس وقت جس وقت یہ اب اس مکہ کے اس ماحول کو تصور کریں کہ گالیاں دی جا رہی ہوں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہوں، تالیاں بجائی جا رہی ہوں، اور گھات لگا کر کے قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، اس ماحول میں جب آپ کی اولادوں کا انتقال ہو رہا ہو تو گھروں میں چراغا ہو رہا ہو کہ چلو محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی اور بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، اس طرح کے مکہ کے گھرانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں، اس وقت اللہ رب العزت نے جب آپ کا دل تنگ ہوا ان تمام چیزوں سے تو قرآن کریم میں تسلی کی ایک سورت نازل کی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جب آپ کا دل تنگ ہوا کوئی تانے دیتا تھا، اور جب اولادوں کا انتقال ہوا تو کہنے لگے محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، تو آپ کی جب آپ کا دل تنگ ہوا تو سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلی سورت میں کیا تسلیاں دی گئی؟ پہلی سورت میں یہ تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی قسم تنگ دل نہ ہو،
ہم نے کیا آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کو فیضان و کمالات کی آپ کے اوپر بارش نہیں کر دی؟ آپ جن چیزوں کو، جن ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کیا ہم نے ان کو ہلکا نہیں کر دیا؟ اور یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے سننے کو، آپ کے نام کو، آپ کی شان کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کیا کہا گیا؟ ان شانئک هو الابتر، سورۃ الکوثر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی وہ کوثر، حوض کوثر، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب کو اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ جب ہم لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے چہرے مورے کو، ہماری محبتوں کو دیکھیں گے، تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ نبی ہمیں بلائیں کہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، یہ ہمارے امتی ہیں، کہیں آمین۔ اور اپنے دست کوثر سے ہم سب کو جامع کوثر پلائیں، کہیں آمین۔ ایسا نہ کہیں کہ سحقاً دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہاری شکلیں ہماری امتی والی نہیں ہیں، تمہارے چہرے مورے ہمارے امتی والے نہیں ہیں، تمہارے اعمال و افعال و کردار ہمارے امتی والے نہیں ہیں، دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ایسا نہ کہیں، کہیں آمین۔ تو آپ کو یہ کوثر عطا کی گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر جو ہے خیر کثیر، یعنی بہت سارے خیر کو بھی کہا جاتا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارے جو دشمن ہیں یعنی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے، یہ جہاں میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کاش کہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچے، اللہ کرے آپ ہماری باتیں سمجھ سکے، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں لیکن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ مکہ کا یہ ماحول جہاں منسٹر اور وزیر کے رینک کے لوگوں سے ٹکراؤ ہو رہا ہو اور حالات میں اور اولاد مدینہ کا انتقال ہو رہا ہو، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ رہے ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ان شانئک هو الابتر، اس کے نعرے آیت، اس کا سمجھ لیجیے کہ آواز بلند کرنا اس وقت نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ نعرہ لگا رہے ہیں، کہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، تو لوگ ہنستے ہوں گے، لوگ ہنستے ہوں گے، اور ہنستے تھے۔ محمد مجنون ہو گئے، محمد نعوذ باللہ کی طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی۔ اور کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ ذکر کا بلند ہونا اور آپ کا، تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پورا یقین ہے اور ہم سب کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کا مقصد کما حقہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کو تسلی بھی تھی، اطمینان کا بھی، ایمان کا یقین بھی تھا، لیکن دنیا کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مفہوم کو سمجھنے میں تو بہت دن لگے گا۔ 1400 سال میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیں، حدیث کی ہزاروں کتابیں، سیرت طیبہ کی لاکھوں کتابیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں امتی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی جانے والی کروڑ نعتیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیان کیے جانے والے خطبہ کے بیانوں کو اگر شمار کر لیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر لمحہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہے، اور دنیا کے اندر جتنا نام اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ لیا جاتا رہے گا، دنیا میں نہ کوئی ہستی اس سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ہستی پیدا ہوگی۔ اور شان محمد مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ طول البلد اور عرض البلد جغرافیائی علاقوں کی جغرافیائی حیثیت سے تو واقف ہوں گے، کہیں اتار ہے، کہیں چڑھاؤ ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا، دنیا کا جو یہ حصہ ہے اس کے اندر الگ الگ اوقات میں اذان کے وقت آتا ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سب سے بلند اور سب سے عظیم معیار یہ کہ جب نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے، آپ کے جانثار، آپ کے اوپر جان فدا
دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر کے اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک سیکنڈ پوری دنیا کے اندر خالی نہیں جاتا ہے جہاں پر اذان نہ ہو رہی ہو، جہاں پر اذان کے بعد نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، درودوں کے اندر، تحیات کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم مسجدوں کو نہیں جاتے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہیں، یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم آپ پر درود نہیں پڑھتے۔ ایک بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، تہجد اگر ان کی قضا ہو جاتی تھی تو پھر بڑی رو رو کے دعا مانگتے تھے فرضوں کے اندر، فرض نمازوں میں، کہ اللہ پاک مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ اپنے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے سے یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیونکہ مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے آج ایک بڑی پرسنالٹی کا انتقال ہوا ہے، ہزاروں مسلمان نعوذ باللہ من ذالک ان کے سامنے، ان کی تصویر اور پھول کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوئے، کیا کہ ان کے جو ورثہ ہیں، موروثین ہیں، وہ دیکھیں اس انداز سے کہ ہم بھی ان کی میت میں شامل ہوئے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ بھائی اگر کسی وجہ سے جانا ہے اور تعلقات ہوتے ہیں، ملک کے اندر برادران وطن رہتے ہیں، ان کے آپ حضرات آتے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمیں ان کی عزتیں کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ کر ہم اپنے مردوں کے سامنے، ہم اپنی میتوں کے سامنے تو ہاتھ جوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں یا ہاتھ باندھتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے باندھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے سے متصادم ہے۔ سامنے جو بھی مذہب کے لوگ ہوں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا احترام ہمارے دل میں بہت ہے، آپ کی بحیثیت انسان ہمارے دلوں میں عزتیں ہیں، آپ کو اگر کانٹا چکے گا تو اللہ کی قسم انسانیت کی وجہ سے ہمیں بھی درد ہوگا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جو عقائد ہیں ان سے متصادم چیزیں ہم کریں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ صرف خوش کرنے کے لیے لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی وجہ سے مجھے، کبھی میں کسی پولیٹیکل اس میں شامل نہیں ہوتا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی پولیٹکس کے جلسے جلوس کے ان چیزوں میں نہیں رہتے تھے، اور انہوں نے بڑا طور پہ نصیحت کی تھی کہ پولیٹیکل جلسے جلوس یا پولیٹیکل پرسنالٹی اگر تمہارے گھر کا آتے عزت دو، لیکن ان کے در پر جا کر کے کبھی اپنے علم کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد علم احترام صرف رسوا ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے بڑی پارٹی کے دفتر جانا ہوا تو جو اس پارٹی کا سپریمو اس وقت الیکشن کا ٹائم کا ٹکٹ بچنے تھے تو اس وہ بندہ موجود بھی نہیں تھا کہ جو سپریمو تھا، چیئرپرسن تھا، یہ اتر پردیش کی بڑی پارٹی ہوگی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اس کے کاریالے میں لوگ پہنچے ہیں، فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد، اور وہ ہے بھی نہیں زندہ باد کے نعرے، ایک بھیڑ چپ ہوتی تو دوسرا زندہ باد کے نعرے لگانے لگتا دوسرا، اور صورتحال یہ تھی، یہ کچھ واقعہ سنا رہا ہوں جس سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ تو جب وہ شخص نکلا اپنے باڈی گارڈ اور اپنے لوگوں کے ساتھ تو نعروں کا شور اور تیز بلند ہوا اور بڑھ گیا، اس نے بھیڑ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اور یہ کرتے رہے۔ تو جن لوگوں ایک شخص سے اس نے ملاقات، اس نے آگے بڑھا کسی طرح مسافہ کر لیا، تو وہ اتنا پھٹتا جیسے اس کو جنت اس نے پکڑ لی صرف مسافہ کرنے میں۔ شاید آپ بھی رہے ہمارے ساتھ وہاں پہ۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد ہے، اور شاید اگر وہاں پہ میں نہ جاتا تو اس آیت کو اتنے اچھے انداز میں نہ سمجھتا۔ قرآن کریم نے جب اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بھائی شور نہ کریں خدا کے واسطے، درود شریف پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مجھے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے
نوازنے کا ذکر ہے کہ اگر کوئی ہماری اطاعت کرے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں، جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، باغ ہیں، اور اس کے لیے آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں. اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنظُرُهُمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان سے گفتگو کریں گے. ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کہ پڑھ نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھیں. ایسا مطلب کوئی خاص نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے اس دن اس شخص کو دیکھا کہ اس کی ایک نظر اپنے اوپر پڑنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ دیوانے تھے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ خداوند قدوس جب اپنے عرش پہ ہوں گے، خداوند قدوس جب اپنے عرش پہ ہوں گے اور امتیوں کے لیے دیدار کے لیے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ان دنیاوی آنکھوں کی جگہ وہ قوت عطا کی جائے گی جو انسانی آنکھیں خداوند قدوس کی تجلی کو برداشت کر سکیں گی، تو اس وقت جو ایمان والوں کو اللہ پاک کو دیکھ کر کے اور اللہ پاک کی باتیں سن کر کے اور اللہ پاک سے باتیں کر کے جو مزہ آئے گا، قسم سے مجھے اس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ یوم القیامہ کا کیا مفہوم ہے. شاید اللہ نے مجھے اس لیے وہاں بھیج دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے. اور اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر اتنی قسم کرسی میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور ورفعنا لک ذکرک کی بات ہو رہی ہو، تو آج دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے. شان مصطفیٰ بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کرسی دونوں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ہم جو یہاں موجود ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، بیڑا پار یہاں سے. اسی لیے آئے ہیں کہ اپنے دامن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے انوار و برکات سمیٹیں. تو نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. تو جب نسبت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں کہ جب نسبت مصطفیٰ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کے ذکر میں کوئی خیر رکھی ہی نہیں. یا تو رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذکر میں، یا پھر آپ سے جو متعلق چیزیں ہیں، آپ سے جو وابستہ چیزیں ہیں، خواہ وہ افراد ہوں، اشخاص ہوں، یا وہ چیزیں ہوں، نباتات، جمالات، حیوانات، جو بھی چیزیں ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا ذکر کرنے میں بھی خیر ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بیٹھیں اور جبل احد، مدینہ منورہ کے اندر ایک پہاڑ جبل احد کا ذکر کریں اور ذکر اس انداز سے کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں. کیوں محبت فرماتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ منورہ ہے، جو حضرات جائیں گے وہ دیکھیں گے، اور جو لوگ جائیں وہ دیکھا ہے کہ احد مدینہ منورہ کے ایسے، یعنی بیچ میں ایسے کٹا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ کو اپنی بازوں میں، اپنی باہوں میں لے لیے. احد پہاڑ حفظہ ہے، حارس ہے، گارڈ ہے، مدینہ منورہ کی حفاظت کرتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ویحبنا، یہ جبل احد جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور جب پہنچے پہاڑ پر تو نبوت کے جلال سے یا خوشی سے اہتز جبل، پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایسے پیر مارا اور کہا اذکر حد وعلیک نبی و صدیق و شہید او شہیدان، کہ تمہارے اوپر نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں. جب فرمایا دو شہید ہیں تو پھر جبل احد رک گیا. آپ تصور کیجئے کہ یہ پہاڑ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. تو یہ پہاڑ کی جو محبت ہے ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم جمادات ہیں, پتھر ہیں. نبی کا جب ہمارے اوپر گزر ہوتا ہے تو خوشی کے مارے یا نبی کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے ہم پر بھی کپکپیاں طاری ہو جاتی ہیں. اے نبی کے امتیوں, وہ اپنی زبان قال سے تو نہیں کہہ سکتا ہے, نبی کے بدوانوں سے, حال سے کہتا ہے کہ جو تم نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے یہ محبت کرنے والوں کا شیوا ہے. اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے وہ بادل آپ کے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی, بادل صاحبان بن جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر تجارت پہ گئے اور اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام کو ان کے ساتھ کر دیا کہ ان کے شب و روز, ان کی نشست و برخاست, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے تجارت کرنے کا انداز سب دیکھ کر کے آؤ. تو جب اماں کے پاس وہ غلام واپس آئے تو جس انداز سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے, تجارت کا عالم تھا, نشست و برخاست کا عالم یہ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب چلتے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے. یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے. تو جب نسبت ملتی ہے تو بادلوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, نسبت ملتی ہے تو پہاڑوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور ایک نسبت کسی کو بھی مل سکتی ہے, کسی کو بھی مل سکتی ہے. ملی ایک دیہاتی خاتون کو, ایک دیہاتی خاتون کو مل گئی ہے نسبت, جن کو کہا جاتا ہے ام معبد. ان کا نام ہے عاتکہ بنت خالد الخزاعیہ. یہ کون تھی؟ تھوڑی سی چیز لیکن بڑی شاندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیا, انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں غار میں آرام کیا. اور وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے, مختصر ہے, چند 15-20 منٹ کا وقت بچا ہے. تو اس کے بعد جب وہاں سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف, بھوک لگی ہوئی تھی, راستے میں ایک خیمہ دیکھا, معلوم کیا, کہا یہ ایک شخص ابو معبد جن کی کنیت ہے ان کا ہے, اور ان کی بیوی ام معبد وہاں رہتی ہیں, مسافروں کی مہمان نوازی کرتی ہیں, اور مہمان اگر کچھ ہدیہ تحفہ دے دیتے ہیں تو اسی سے ان کا گزر چلتا ہے. تو یہ ام معبد جو ہے ان کا نام میں نے بتایا عاتکہ بنت خالد الخزاعیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے. جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ ام معبد کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو کہا کچھ نہیں ہے, سب ختم ہو گیا ہے. اچھا بکریاں کہاں ہیں؟ نہیں ہے, سب چرنے گئی ہیں. اچھا اگر اجازت دو تو جو بکری تمہارے اندر کھڑی گھر کے اندر یا چھپر کے اندر جس طرح کا بھی شیما ہو تو اگر کہو تو میں اس سے دودھ دوں. یعنی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے, تو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاغر ہے, بیمار ہے, اسی لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی ہے, چلنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے, ہفتوں سے نہ جانے کتنے دنوں سے اس کا تھن خشک ہے, کیسے اس کی جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیجیے. انہوں نے اجازت دے دی. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دودھ نکالا, اور پھر اتنا نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے. جتنے لوگ تھے خود پیا, سارے صحابہ کو پلایا, اور پہلے صحابہ کو پلایا جو ساتھ میں موجود تھے جتنے لوگ ان کو پہلے پلایا. حضرت ابوبکر اور ایک آدھ جو رہنمائی کرنے والے لوگ تھے ام معبد نے کیا, اور اس کے بعد کافی دودھ جو ہے وہ کہا کہ اس کو رکھ لو, ابو معبد آئیں گے تو ان کو پلا دینا. آپ اتنا کہہ کر کے اور اتنی دیر رک کر کے وہاں سے گزر گئے. جب ابو معبد واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کا حال بڑا رونق والا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے. روز کی طرح کا معاملہ نہیں, کچھ نیا پن ہے, کچھ عجیب حالات, منور ہے پورا علاقہ, روشنی. اور ہمارے گھر سے تو کچھ زیادہ ہی حساب کتاب جو چمکداری کا اور نورانیت کا نظر آ رہا ہے. اندر گئے تو اور معاملہ, بکری کا حال دیکھا, دودھ پیش کیا انہوں نے, تو پوچھا کیا معاملہ ہے, آج بڑا حساب کتاب جو ہے نورانی معلوم ہو رہا ہے, ماحول بڑا نورانی ہے. تو ام معبد نے جس انداز سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, وہ عربی کے الفاظ ہیں, اس کا میں ترجمے کے طور پر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت, آپ کی آنکھیں, آپ کے پہلو, آپ کے جسم, اور یہ بتایا کہ پیٹ جو تھا نہ زیادہ نکلا تھا, نہ زیادہ اندر تھا, نہ دبلے تھے, نہ بہت زیادہ موٹے تھے, نہ بہت
بہت پستہ قد تھے، دیکھا جاتا تھا تو بڑے قد والے نظر آتے تھے، گفتگو ایسی کرتے تھے کہ پھول جھڑتے تھے، ان کے ساتھ جو تھے ان کی اطاعت کرتے تھے، ایسا چہرہ، ایسا نورانی چہرہ، اتنی تعریفیں ام معبد نے کی۔ تو ابو معبد جو ہے اتنا خوش ہوئے کہ کاش میں بھی ان کی زیارت کر لیتا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اچھا ام معبد اس نوجوان کا ذرا واقعہ سنا دو، کیسا تھا؟ پھر وہ بتاتی، پھر کچھ دیر کے بعد ام معبد اس نوجوان کی بات بتاؤ کیسا تھا وہ۔ پھر یہ بات مدینہ منورہ جا کر کے ایمان لے آئے لوگ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھے ہمارے نبی، پھر انہوں نے ام معبد نے بتایا، خلدہ تاریخ نے ان کو اپنے اندر سمو لیا۔ ایک دیہاتی عورت جو اس پہ خیموں میں رہتی ہو، بکریاں چلاتا ہو اس کا شوہر، آج ہم ان کا تذکرہ ان مجلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ ہے۔ یہ نسبت کسی کو بھی مل سکتی ہے، یہ نسبت ملی ایک اور غلام کو جو مکہ مکرمہ کے ایک بڑے سردار کا غلام ہوا کرتا تھا، اور صورتحال غلام کی اس وقت ایسی تھی کہ آج کے جانوروں کی تو پھر حیثیت ہے، اس زمانے کے غلام کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے یہ غلام وابستہ ہوئے، اگر نام ہونا تو آپ کے منہ میں بھی چاشنی آ جائے گی، وہ حبشی غلام سیدنا و مولانا و مرشدنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب جب معلوم ہوا اس کے مالک کو تو بڑی پٹائیاں کرتا، گرم ریت پہ چھوڑ دیتا، آگ پہ لٹا دیتا، چکیڑ میدان میں لٹا دیتا، لیکن یہ صرف احد 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 احد، اب اس کے علاوہ میری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اب یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی، یہ اپنے مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے تھے۔ اور اس غلام کو جب آقا نے اپنی آغوش شفقت میں لیا، سیدنا بلال کو اپنی آغوش میں لیا، تو حبشہ کے ایک غلام جو معمولی وہ اس اعتبار سے ہمارے تو سروں کے بعد ہیں، ہمارے تو خوبصورت لوگ ان کے اوپر قربان ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حبشہ کے اس غلام کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن الرسول بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا دیا، اور اتنا عظیم مؤذن بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ لوگ جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی کا اندر روضہ رسول کے پاس جنت البقیع کا حصہ ہے، وہ ریاض الجنہ کا، اس جگہ پر جو ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب جائے تاریخ پڑھ کے جائے تاکہ وہاں جانے کا بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ کسی پہ استوان حرف لکھا ہوا ہے، کسی پر لکھا ہوا ہے استوان ابی لبابہ، کسی پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کسی پہ استوان وفود۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے بیٹھ کر کے ملاقات کرتے تھے آنے والے ڈیلیگیشن سے، تو وہاں پر ایک پلر بنا دیا گیا، اس کے استوان وفود کہتے ہیں۔ حضرت بلال، سب کو سارے استوانوں کی تعریف بتاؤں گا تو پوری رات گزر جائے گی۔ تو حضرت بلال جب اذان دے لیتے فجر کی تو حجرے عائشہ کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے کہ ایک گارڈ ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جب نماز کا وقت ہونے لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آرام فرما رہے ہوتے تھے یا تو تہجد پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے تھے، اور وہ جو حیت ہوتی تھی جیسے ایک بھارا لے کر کے ڈبو لے کر کے محافظ کھڑا ہوتا ہے، ہر عربی میں کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، تو اس جگہ جہاں پہ حضرت بلال کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کو استوان حرف نام دے دیا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی تھے، اور ایسے ساتھی تھے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ دوست رکھتے ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے الگ الگ مرتبے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوست ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سیدنا بلال تھے، سیدنا ابو ہریرہ تھے، کہ ان کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا آنے کا، اور جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق بھی کر لیتے تھے، مذاق بھی کر لیتے تھے۔ اگر آپ کے ان سے مذاق کی باتیں کی جائیں تو اس کی بھی رات گزر جائے گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سمیٹا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر ان کو مؤذن الرسول بنا دیا. اور یہ بلال جو حبشہ کے غلام تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر کیا ہوا؟ عرب کے وہ لوگ جو سردار تھے، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے، انہوں نے گواہی دی الیوم مات سیدنا، کہ آج ہمارے آقا کا انتقال ہو گیا ہے. نبی کی جب نسبت ملتی ہے تو غلاموں کو آقا بنا دیا جاتا ہے. اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے ذرا دیکھیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ اور داڑھی اور ٹوپی لگانے کے بعد کتنی عزتیں ملتی ہیں. اور یہ تو آپ ابھی ہماری تعریف کر رہے تھے، ہمارے والد صاحب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک زندہ ولی تھے. کس لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم غلام سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ کی باتیں بتائی جائیں گی تو پتہ نہیں کیا ٹوپیاں گر جائیں گی سر سے ان کی عظمتیں سننے میں. میں نے ذکر کیا کہ اگر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ادنا سطح اور ان کی احادیث یا ان کے فقہ کی خدمت کرنا اپنی اعتبار سے وہ کسی کی زبان سے اور لوگوں کی زبان سے زندہ ولی کہا کرتا ہے، تو سوچئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت، ایک ایک سنت کو اپنا کر کے ہم کو کیا ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر سمیٹنا چاہیے، اپنانا چاہیے. وقت بہت مختصر ہے، تو اب تک کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے نظام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی گفتگو نظام مصطفیٰ پر، اور اس کو بیچ بیچ بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی ٹھان لینی چاہیے، استقامت کی توفیق اور اس کی دعا مانگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مانو گے اور مانیں گے تو فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو کل اس قبرستان میں لٹا دیے جائیں گے جس طرح ہم اپنے لوگوں کو لے جا کر کے لٹاتے ہیں. اور قبر میں مردہ اپنی زبان حال سے تو نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن زبان حال سے کہتا ہے کہ دنیا پہ چلنے پھرنے والے لوگوں جو آج تم اپنے ذرے میں تمتما رہے ہو اور اپنی تمہاری ایٹھن اتنی ہے کہ تم قدم زمین پر نہیں رکھ رہے ہو، کل اسی طرح تم مردہ پڑے ہوئے ہوگے. تمہارے لیے بھی صفیں جنازوں کی لگیں گی اور تمہارے لیے بھی امام کھڑا ہوگا اور تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں گی اور تمہیں بھی چار کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچا دیا جائے گا اور تمہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا. اور پھر چند لوگ کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی تو بھی پڑھے گا اور نہیں یاد ہوگی تو دھوکے میں صرف ہاتھ اٹھائے گا. اور جس طرح تم لوگوں کو دھوکہ دے کر کے یہ سمجھتے تھے کہ صفوں میں کھڑے ہو کر کے نیت باندھ دیں گے تو جنازے کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، اسی طرح اب تمہارے جنازوں کے اندر بھی وہ دھوکے باز لوگ کھڑے ہیں. جس جگہ شیطان دھوکہ دینا چھوڑ دیتا ہے اس جگہ پر جا کر کے تم اب دھوکہ دے رہے ہو. تو یہ ساری صورتیں تمہارے اور ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، من چاہیے چھوڑ دیں، رب چاہیے اور رسول چاہیے شروع کر دیں. قسم خدا کی مقدر سمجھ جائیں گے، مقدر سمجھ جائیں گے. اور خاص طور سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نہیں کریں گے اللہ پاک خود ہی پوچھ لیں گے. لسنا علیکم بمسیطر، ہم ایک دوسرے پہ دروازہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمیں ایک دوسرے سے حق کی بات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے رہنا چاہیے، حق کی بات اور صبر کی بات. دوسری چیز اپنے معاشرے کی بھلائی ہمارے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوا کرتا تھا؟ اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے والی تھی، آپ کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبب الی الخلاء کہ مجھے تنہائی پسند آنے لگی. آپ مکہ کے پہاڑ ہرا کی طرف نکل جاتے تھے، غار ہرا کی طرف، اور پھر آپ وہاں ہفتوں رہتے تھے اور پھر آتے تھے، عبادت کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی نے دیکھا اور پہلی بار دیکھا تھا، دیکھا پوری فضا اور فنائے
سیدنا جبریل اپنی پوری حیت کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے دونوں پر اور جو بازو ہیں اس سے اتنا بڑی اتنا عظیم شخص دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو سمیٹا اپنے اندر اور انسانی شکل میں پھر آئے اور ان کو اپنے سے لپٹایا اور کہا اقرا یا محمد. آپ نے کہا اما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پورا واقعہ ہے, بہت کم وقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے اور اماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی, کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. اور یہ باتیں بتائیں تو اماں خدیجہ الکبریٰ نے جو باتیں کی تھی, اگر اس کی تفصیل کریں گے بہت لمبی, لیکن ایک مختصر سی بات آپ نے چند جملے فرمائے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, خوشخبری ہے آپ کے لیے, اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں, وتصدق الحدیث, اور آپ سچ بولنے والے ہیں, وتقرئ الضیف, اور آپ مہمان نواز ہیں, وتحمل الکل, اور آپ کمزوروں کا بول اٹھانے والے ہیں, وتکسب المعدوم, اور آپ جاب لیس, نوکری نہ ہونے والے اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع, جاب لیس کے لیے جاب فراہم کرتے ہیں, جاب پرووائڈرز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور اگر کوئی آسمانی مصیبت یا کسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ خاکہ ہے, وہ خاکہ ہے کہ سیرت کی تمام کتابوں کا خلاصہ سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے ایک ذات عورت یہ بتانے کے لیے کہ عورت کا اسلام میں مرتبہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکرائب کروایا. فرمایا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. آپ رشتہ داریوں کو سب سے زیادہ توڑتے ہیں. شادیوں میں ذرا کھٹپٹ ہو گئی, بس ہمیشہ کے لیے رشتہ داری ختم. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک, کہ جو تم سے کٹے آپ اس سے جڑو, جو تم پہ ظلم کرے آپ اس سے احسان کا معاملہ کرے, اور جو ظلم واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک, اور جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. دوسرے وتصدق الحدیث, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے اور سچائی کی تعلیم دیتے تھے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ سب سے زیادہ بڑھ گیا, اور سب سے بڑی بات, باپ اپنے بیٹے کو تجارت کی گدی پہ بیٹھاتے وقت یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے, جب تک کہ تم ادھر ادھر سے کام نہیں لو گے, جھوٹ نہیں بولو گے. اور ہمارے تاجر کیا کہتے ہیں, جھوٹ نہ بولو کام نہیں چلتا. یہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ قسم خدا کی. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی کامیاب کر دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کون سچا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً وقتی طور پہ آپ جھوٹ بول کر کے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا ہے. وہی جھوٹ آپ کے بڑے سے بڑے کانٹریکٹ, آپ کی بڑی سے بڑی ڈیل کو پیروں میں رونوا دیتا ہے سامنے والے کا سامنے. اور آپ بتائیے کوئی ایسا آدمی ملتا ہے جو 1 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے بازار میں گھوم رہا ہو کہ کسی جھوٹے اور پیمانے سے مل کے تجارت کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ کوئی ایماندار آدمی مل جائے, کوئی سچا آدمی مل جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں, وتصدق الحدیث, تو ہمیں بھی اپنے اندر سچائی پیدا کرنا چاہیے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وتقرئ الضیف, کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے. اور جب ہمارے یہاں مہمان آ جاتے ہیں تو ہماری نانیاں مر جاتی ہیں, اور خاص طور سے اگر بہن آ جائے شادی شدہ اور پھوپھیاں آ جائیں تو پھر تو ہمارے یہاں آفتی آگے کتنی جلدی یہ واپس آ جائیں. اور اگر ہفتہ بھر رک گئے تو پھر بھابیاں نندوں سے لڑ کر کے دکھاتی ہیں. اللہ کے لیے آپ سوچئے کہ یہ رحمت ہے, بیٹیاں رحمت ہے آپ کے گھروں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت ہے. اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آیا کرے تو آپ اپنی بیٹیوں کو اور آپ اپنی پھوپھیوں کو بلا کر کے کبھی مہمان بنا لیجئے, ان کے آنے کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے. اسی طرح آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی بے روزگار تو نہیں ہے, اور ان کا تعاون کرے, ان کی مدد کرے, ان کے کاروبار کرانے کی کوشش کرے. اور ساتھ میں جو لوگ مدد چاہنے والے ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مدد کرے تو پھر
یہ ہاتھ پیر سمیٹ کے نہ بیٹھ جائے کہ مل جائے تو کھا کے بیٹھ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں, 4-5 ہزار 10 ہزار دیا, پتہ چلا کھا گئے. تو پھر ماحول اور معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی چیز جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, تعلیم. قرآن کریم کی پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنا بڑا مشن ہے. اپنے پورے ماحول کو علم والا, تعلیم والا, ایجوکیٹڈ بنائیں, تاکہ یہ تمام طرح کی جو خرافات ہمارے معاشروں میں کبھی بڑھ رہی ہیں وہ ختم ہو. وقت مختصر ہے, اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کچھ بھی کہا گیا اس میں جو غلطیاں اس کو معاف فرمائے, اور جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو, لغزشوں کو, قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے بار الہ بے شک ہم خطا کار, گناہ گار, ریاکار, سیاکار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمائیے, اپنی صفت رحمت کی طرف نظر فرما کر اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جس طرح سے سیرت پڑھنے, پڑھانے اور اس کا ذکر کرنے کا حق ہے اللہ اسی طرح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ کہ جو غیر ضروری سیرت کے ملات کے نام پر ہمارے علاقوں میں, ہمارے معاشرے کے اندر اللہ جو باتیں آ گئی ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے کوئی کام کرے تو پھر وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, کہ ہمارے نبی نے اسی طریقوں کو بتایا ہے. اے اللہ ہمیں خوب سیرت کے جلسے کرنے کا اور سیرتیں کرنے کا اور سیرتیں پڑھنے کا اور اس کے سننے کا اور اس کا اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ پورے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا بنائیے. اللہ جو بے روزگار ان کو حلال و طیب روزی عطا فرمائیے, جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خوب برکت نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ اس جلسے کا انعقاد کرنے والوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرمائیے. اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرح طرح کی حاجات اور ضروریات اور تمنائیں ہیں اللہ سب کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے. اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے. اے بار الہ اپنا پاک گھر, اپنا پاک گھر اور اپنے آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کے دعاؤں کو مانگا ہے اور آپ نے خوش ہو کر کے دیا, اے اللہ ان ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے. اور جن شرور و فتن سے آپ کے پاک حبیب نے پناہ چاہی اور آپ نے حفظ و امان میں رکھا, ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہماری ان دعاؤں کو محض سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں اور آپ کے وسیلے میں قبول فرمائیے. قبول فرما کر ظہور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.